حضرت خولہ وہاں سے نکلتی ہیں اور دعا کرتی ہیں اللہ کے سامنے. آج جس اللہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی اللہ دور رد کرتا نہیں، فرشتہ وحی لے کر آیا. سورہ مجادلہ کا معنی کیا ہے؟ جھگڑنے والی. حضرت خولہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جھگڑ رہی ہے. اللہ کو یہ جھگڑا اتنا پسند آیا، آسمان سے وحی بنا کر بھیج دیا. اور اللہ کہتا ہے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو ایک اللہ سن رہا تھا، ماں جی عائشہ صدیقہ نہیں سن رہی. تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہی، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز سامعین اور حاضرین، اللہ رب العالمین آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے. جو اس پرفتن دور کے اندر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں تشریف لائے. میرے بھائیوں، سورہ بقرہ اور تیسرے پارے کی پہلی آیت، وہ بھی آدھی آیت آپ کے سامنے میں نے بیان تلاوت کی ہے. آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نمایاں فضیلت کے اعتبار سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو ایک دوسرے پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے انبیاء کرام تھے جو بغیر وحی کے اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہے. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور یہی فضیلت بغیر وحی کے معراج کی رات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی حاصل ہوئی. بغیر وحی کے اللہ کے ساتھ کلام کیا. میرے بھائیوں، ہر نبی کو ایک دوسرے سے فضیلت حاصل ہے، لیکن اس پوری کائنات کے اندر جس طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جنت کے اندر کثیر تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معراج کی رات، تو جبرائیل امین سے پوچھا گیا. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ، نبیوں میں سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والی اور نبیوں کے راستے پر نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والی جو جماعت ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. لیکن جتنی جنت اللہ رب العالمین نے بنائی ہے، آدھی سے زائد کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے جانا ہے. یہ فضیلت بھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے اور برکت سے اگر اللہ نے عطا کی ہے تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت. اسی لیے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ نے اس امت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تم عام امت نہیں ہو، للناس تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو.
میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فضیلت تمام انبیاء علیہ السلام سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جب آپ نے ہجرت کی اور ہجرت سے پہلے مدینے کے اندر یہ افواہ اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا کہ مکے کے اندر محمد بن عبداللہ انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اور مکے والوں نے محمد رسول اللہ پہ پتھر برسائے، نعوذ باللہ آپ کو ساحر، جادوگر اور مختلف غلط قسم کے الفاظ سے پکارا گیا۔ مدینے کے دیہات کے اندر کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے گی، اور چند دنا قسم کے لوگوں کو چنا اور انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ کے پاس ان کو بھیجتے ہیں، جنہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے، اعلان کیا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور آخری رسول ہوں، برگزیدہ بندہ ہوں۔ میرے بھائیوں، جب وہ بندے مسجد میں آتے ہی آپ سے ملاقات کرنے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں، وہ آ کر محمد رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ میں وہ شخصیت کون ہے جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا وہ میں ہوں، وہ عام صحابہ کے اندر بیٹھتے تھے۔ آج اگر اس بات کو ہم اپنے اوپر لائیں، کوئی جلسہ ہو، کوئی اور چیز ہو، تو ہم لوگوں کے اندر فرق کر کے لوگوں کو سٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں اور عام لوگوں کو ہم ایسے بٹھا دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اندر بیٹھتے ہیں تو نیا بندہ آنے والا آپ کو نہیں پہچان سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلت اگر ہے تو یہ محمد رسول اللہ کی ہے۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ کے اندر تشریف فرما ہیں اور آپ کے اوپر وحی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول آئے جن پر وحی آئی، جن کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، وہ معجزے اللہ نے ان کی زندگی کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں یہ فضیلت ہے، صحابہ کرام ماں جی عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں ماں جی یہ بتائیں محمد رسول اللہ کے حسن اخلاق، آپ کی زندگی کیسی ہے؟ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیا آپ نے قرآن کو کھول کر نہیں پڑھا؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ آپ کا حسن اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی راتیں، آپ کا دن، سارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن کے اندر جو موضوع ہے وہ اللہ سب کو منوانا چاہتا ہے کہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، کلمہ اللہ کے نبی کا ضرور پڑھتے ہی، لیکن
لیکن طریقہ اور کردار کے اعتبار سے محمد رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کو اللہ کا رسول دے دے اس کو لینا یہ فرض ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے اللہ کے رسول منع فرمائے اس سے رک جانا بھی فرض ہوتا ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے اندر تمام نبیوں سے آپ کی فضیلت اعلیٰ ہے، لیکن آپ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، مکہ کے اندر کچھ لوگوں نے، مشرکین نے آپس میں مشورہ کیا، ہم رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم قتل کر دیتے ہیں، اور رات کی تنہائی میں کون قتل کر گیا، کون شہید کر گیا، کس میں ملبہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میرے محبوب آپ ایسا کریں، آپ زمین سے مٹی لیں اور مٹی لے کر ان دشمنوں کے اوپر پھینک دیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے مٹی لی اور ان کے اوپر پھینکی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ طاقت محمد رسول اللہ کی نہیں، یہ طاقت ہماری تھی، ہاتھ محمد رسول اللہ کا تھا۔ اب عقیدہ سمجھانا ہے، معجزہ رسول اللہ کا ہوتا ہے، لیکن طاقت اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ جب مٹی ڈالی گئی تو وہ نبینے بھی ہو گئے اور ان کا دماغ بھی کام نہ کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے جرمٹ سے نکل کر آپ ہجرت فرما گئے۔ یہ فضیلت محمد رسول اللہ کو، لیکن اس مٹی نے جو کام کیا اس مٹی میں طاقت رکھنے والا اللہ تھا، محمد رسول اللہ اس مٹی میں طاقت رکھنے والے نہیں۔ آج بہت سارے لوگوں کے ساتھ اگر بات ہو کہ آپ محمد رسول اللہ کی فضیلت پر اور آپ کے مشن پر آ جاؤ، تو بہت سارے لوگ آپ کو بھی یہ بات کہتے ہوں گے کہ دیکھیں بھینس حلال نہیں تھی، اور اس بھینس کو حلال کرنے والے ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ۔ اب بھینس کا تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز آپ ادا کرنے کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر جاتے ہیں، اور تھوڑا تھوڑا وقت مغرب تک تمام ازواج مطہرات کو آپ دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو وقت آپ دیتے ہیں وہ وقت دیتے ہیں حضرت زینب کو۔ حضرت زینب کے پاس آپ جاتے ہیں، اور زینب کے پاس جب تشریف لے کر جاتے ہیں تو حضرت زینب امہات المومنین وہ محمد رسول اللہ کو شہد کھلایا کرتی ہیں اور ان کے پاس زیادہ بیٹھتی ہیں۔ اس شہد کی وجہ سے دوسری ازواج کے پاس آپ تشریف لے کر جاتے ہیں، اور تمام نے یہ کہا کہ آپ کے منہ سے سمیل آ رہی ہے۔ آپ نے قسم اٹھا لی کہ شہد کو میں اپنے اوپر حرام کرتا ہوں۔ یہ اختلاف جو ہے اللہ رب العالمین کو نظر آ گئی۔ دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی لائن میں کھڑا کر دیا، اور جس طرح کل قیامت والے دن سارے نبی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور امت میں سے جنہوں نے
اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کا انکار کیا اور کسی اور کی شریعت کو انہوں نے اپنایا، کل اللہ کے نبی کہیں گے اے اللہ انہوں نے میری شریعت کا انکار کر دیا۔ آپ جائیں اپنے مولویوں کے پاس اور قرآن لے کر جائیں، سورہ تحریم لے کر جائیں، اس کا شان نزول پوچھیں کہ سورہ تحریم کا شان نزول کیا ہے، یہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا۔ حرام کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ نے بطور وحی اور سورہ تحریم کے ذریعے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے، آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے آپ نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ میرے بھائیوں، یہ اختلاف تھا اللہ کا، اور محمد رسول اللہ نے جو اپنے اوپر شہد کو حرام کیا، شریعت کے معاملے میں اللہ نے فوراً وحی بھیج کر محمد رسول اللہ کی اصلاح فرمائی۔ آپ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا کہ آپ کو یہ قسم توڑنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ نے قسم توڑی اور آپ نے اوپر شہد کو جو حرام قسم اٹھائی تھی، آپ نے اس قسم کو توڑ کر آپ نے شہد کو کھانا شروع فرما دیا۔ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر جو شریعت نازل ہوئی، اس کے اندر ایک بال کی نوک اتنا بھی اضافہ کرنا یا کم کرنا، یہ حکم اللہ نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیا۔ بطور شریعت اللہ نے حرام اور حلال اپنا پیغام بطور وحی یا کلام کے ذریعے اپنے نبیوں کو بتا کر امت میں حرام اور حلال کیا۔ آج اگر ایک آدمی آپ کی مسجد کے باہر کھڑا ہو جائے اور شام تک آنے جانے والوں کو صرف اتنی بات کہے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے، آنے والے کو بھی کہے یہ مسجد ہے، جانے والے کو بھی کہے یہ مسجد ہے، لیکن وہ مسجد کا کردار نہیں بتا رہا کہ اس مسجد کے اندر کرنا کیا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، یہ نہیں بتاتا، لیکن ہر ایک آدمی کو کہتا ہے یہ مسجد۔ یہی بات آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اور تعریف کے اندر وہ سارے اچھے اچھے کلمات کہتا ہے۔ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائے، آپ بیٹھے، آپ اٹھے، آپ کی زلفیں پیاری تھی، آپ کا چہرہ پیارا تھا، لیکن آنے کا مقصد اگر نہیں سمجھتا تو اس نے رسول اللہ کو نہیں سمجھا۔ اسی طرح چند لوگ ایسے ہیں جو ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی میلاد کا ذکر کرتے ہیں کہ میلاد کے بارے میں آپ آئے، لیکن آنے کا مقصد کسی نے نہ بتایا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم رسول اللہ کے بارے میں آنے کی تعریف تو کریں لیکن آنے کا مقصد نہ سمجھیں۔ اللہ رب العالمین پورے قرآن کے اندر محمد رسول اللہ کا مقصد سمجھانا چاہتا ہے، اور مقصد کبھی کس انداز میں سمجھانا چاہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، تم اپنے اعمال غارت نہ کرو، برباد نہ کرو، اپنی نمازیں برباد نہ کرو، اپنی قربانیاں برباد نہ کرو، اپنے حج برباد نہ کرو، اپنے صدقات برباد نہ کرو، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت کے بغیر تم اپنے اعمال برباد نہ کرو، غارت نہ کرو۔ حدیث کے اندر فرمایا
कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्ना इल्ला मन अबा कील व मन अबा। आपने फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। कील व मन अबा, वो शख्स हरगिज़ जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा अर्ज करते ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन बदबख्त है जो जन्नत में जाने से इनकार करेगा? फरमाया काल मन अतवानी दखल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की, मेरा तरीका अपनाया, मोहम्मदी तरीके पर जिंदगी बसर की, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराया और मेरी रिसालत का इकरार किया, दिल और ईमान से इकरार किया, मेरे तरीके पर सारे अमाल किए, अल्लाह के नबी फरमाते ही दखल अल जन्ना, वो जन्नत में दाखिल होगा। फिर फरमाया जिसने मेरा तरीका छोड़ दिया, मेरे तरीके से इगराज किया, मेरे तरीके को छोड़कर किसी गैर के तरीके पर चले गया, फरमाया वमन आसवानी फकद अबा, वो जहन्नम में गया, उसका अल्लाह के नबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है तिलका रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ दरजातिन बाज़हुम। तिलका रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बाज़हुम दरजात। कि बाज़ नबियों को नबियों पर अल्लाह ने फजीलत बख्शी है, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जो फजीलत है तमाम अंबिया से अफजल है, और आप तमाम अंबिया की उम्मत की तरह आप उम्मत नहीं हो। आप तमाम उम्मतों के ऊपर आप एक आलमगीर उम्मत हो, जिसके बारे में अल्लाह ने आसमान से वही के जरिए बताया है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के अंदर या शरीयत के अंदर कोई अजाफा या कमी करते, तो आप एक रात को देख लें, उस रात में सूरह मुजादला नाजिल होती है। और वो मुजादला क्यों नाजिल होती है? रात की तन्हाई के अंदर हजरत खौला के खामन ने कह दिया आप मेरी माँ की बराबर हो, मेरी माँ जैसी हो। और उस वक्त जो अपनी बीवी को माँ या बहन कह देता था वो तलाक हो जाती थी। हजरत खौला को खामन ने कह दिया तू मेरी माँ जैसी। रात की तन्हाई के अंदर हजरत खौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आ गई, इस्तिगासा लेकर, अर्ज लेकर आ गई। दरवाजा खटखटाया, पता चला खौला है, और जब खौला को देखा दरवाजा खोला गया। रात की तन्हाई के अंदर, पर्दे की हालत के अंदर हजरत खौला तशरीफ लेकर आती हैं। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जवानी भी, मेरा शबाब भी, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे खामन ने मुझे माँ कह दिया, मैं तलाक हो गई, मेरे बाप का घर वो भी नहीं है, वो भी फौत हो गए, तो खामन का घर भी। अल्लाह के नबी मेरे लिए कोई बारात का ऐलान फरमाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खौला मैं इसका मुकल्लफ नहीं हूँ और मुझे कोई इजाज़त नहीं है कि मैं आपके बारे में कोई सबील निकाल दूँ। हजरत खौला वहाँ से निकलती हैं और दुआ करती हैं अल्लाह के सामने। आज जिस अल्लाह के बारे में लोग कहते हैं कि अल्लाह हमारी सुनता नहीं, इनकी अल्लाह दूर रद्द करता नहीं, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह कहता है मैं सुनता नहीं, मुझसे मांगने वाला जो है मैं उसकी दुआ को रद्द नहीं करता बल्कि उसकी दुआ को कबूल करता। हजरत खौला ने अल्लाह के सामने ये दोनों हाथ फैलाए और ये दोनों हाथ जो हैं आपके लिए और मेरे लिए ये बेहतरीन सबील है और बेहतरीन ये वो रास्ता है जो अल्लाह से मांग कर अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है। हजरत खौला ने जब दुआ मांगी, इधर हजरत खौला दुआ मांग रही है, उधर वही के असार आ गए। फरमाया कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका
فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ماں جی عائشہ صدیقہ وہیں پر ہیں. آج ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا پیر اور مرشد جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے. اللہ وحی کے اندر کیا بات کر رہا ہے؟ فرشتہ وحی لے کر آیا. سورہ مجادلہ کا معنی کیا ہے؟ جھگڑنے والی. حضرت خولا محمد رسول اللہ کے ساتھ جھگڑ رہی ہے. اللہ کو یہ جھگڑا اتنا پسند آیا, آسمان سے وحی بنا کر بھیج دیا. اور اللہ کہتا ہے جب آپ دونوں بات کر رہے تھے تو ایک اللہ سن رہا تھا, ماں جی عائشہ صدیقہ نہیں سن رہی. سب سے بڑی ولیہ اس کائنات میں اگر گزری ہے تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. وہ عائشہ صدیقہ جن کی برکت سے اللہ نے آپ کو اور مجھے پانی نہ ہو تو تیمم اللہ نے عطا فرمایا ہے. اور کیوں تیمم عطا فرمایا؟ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا تھا اور صحابہ اکرام ہار کو ڈھونڈنے میں لگ گئے. نماز کا وقت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کا نماز کی فکر پڑ گئی. حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں, حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ کو اپنی بیٹی کو یہاں پر ایک چونک مار کر کہتے ہیں عائشہ تیری وجہ سے آج امت جو ہے وہ پریشان ہے, آپ کا ہار گم گیا, نماز کا وقت ہو گیا ہے, لہٰذا آپ کے وجہ سے پانی نہیں ہے, امت نے نماز پڑھنی ہے. یہ اختلاف اللہ کو نظر آیا. اللہ نے ماں جی عائشہ صدیقہ کی قدر کرتے ہوئے آسمان سے وحی بھیج کر فرمایا ابو بکر کو کہو میری عائشہ کو وہ گلہ نہ کرے, نماز بھی میری ہے اور نماز کو قبول کرنے والا بھی میں ہوں. اگر پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, امت کو کہو تمہارے اوپر میں نے یہ تیمم فرض کر دیا ہے, جہاں پانی نہ ہو قیامت کی صبح تک آپ نے تیمم سے نماز پڑھنی ہے, نماز کو قبول کرنے والا میں ہوں. وہ وہاں پر موجود ہیں لیکن انہوں نے حضرت خولا کی اور محمد رسول اللہ کی گفتگو ایک ہی کمرے کے اندر نہیں سنی. آسمان والا رحمان کہتا ہے یہ گفتگو میں نے سنی. اب یہاں پر ان لوگوں کا عقیدہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا مرشد ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے اور ان کو یہ کہتے ہیں اپنی نگاہ ہمارے اوپر رکھنا, ہم جا رہے ہیں اور ہمارے کام پہ نگاہ رکھنا, مرشد وہاں پر ہے اور نگاہ جو ہے وہ وہاں کہاں تک رکھتا ہے. یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ. حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ آپ کی اس مسئلے کے بارے میں آسمان سے آیات نازل ہوئی, سورہ مجادلہ آئی, اس سے پہلے طلاق ہو جایا کرتی تھی. بیوی کو بہن کہنے سے غصے کے اندر, ماں کہنے سے طلاق ہو جاتی تھی. حضرت خولا نے اپنا مسئلہ لایا, استغاثہ لایا اور محمد رسول اللہ کے پاس آیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خولا کو کہتے ہیں خولا میں تیرا مسئلہ حل نہیں کر سکتا, چونکہ یہ شریعت کا معاملہ ہے, شریعت کے اندر کمی اور بیشی میں نہیں کر سکتا. آج کے آپ مولوی کے پاس جائیں تو وہ یقین جانے دکان پہ بکرے کے پائے اور سری رکھ کر کتے کے گوشت کو حلال کر دے گا اور امت اس کو حلال سمجھے گی. شریعت کوئی ایسی نہیں ہے جو مزاق نہیں ہے جس کو ہم نے مزاق بنایا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرما کر یہ حضرت خولا کے ذریعے قیامت کی صبح تک اس طلاق کو کل عدم قرار دے دیا اور فرمایا کہ جاؤ, اگر غصے کی حالت میں اگر خامد اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا ہے تو وہ آج کے بعد طلاق نہیں ہوگی, وہ بیوی رہے گی. محمد رسول اللہ نے حضرت خولا کو بلا کر کہا جاؤ اپنے خامن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرو, آپ طلاق نہیں ہوئی. آج اسی معاملے کو اگر دیکھا جائے تو آج علماء کے اندر اختلاف ہے. کوئی 3 طلاقیں اکٹھی مانتا ہے, لیکن قرآن کے ساتھ اختلاف کیا ہے؟ سورہ نساء کے اندر الطلاق مرتان فإمساک بمعروف,
اللہ نے 3 طلاقوں کو علیحدہ علیحدہ کیا ہے، اور 28ویں پارے کے اندر سورہ طلاق کو اللہ نے نازل فرما کر یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ، اللہ نے سورہ طلاق کی پہلی آیت کے اندر عدت کا وقت بھی بتا دیا، طلاق کا وقت بھی بتا دیا، یہاں عدت کیسے گزارنی ہے، اور پھر یہ فرما دیا ہر مہینے کے بعد، ہر طور کے بعد طلاق دینی ہے، کہیں اللہ کوئی اور سبیل نہ نکال دے، کہیں تمہارے درمیان اختلاف کی جگہ خیر نہ نکال دے، بیوی نے گھر سے نہیں نکلنا۔ یہاں ہماری جہلا قوم کیا کرتی ہے، یہاں خامن نے 3 طلاقیں دی، ادھر سے بھائی کا موٹر سائیکل آ گیا، موٹر سائیکل پہ بہن کو بٹھایا اور ساتھ ہی کہتے ہیں تجھے کھانا دینے کے لیے ہم ہیں، موٹر سائیکل پہ بٹھایا اور لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا انکار ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور جھٹلایا وہی لوگ جہنم کے اندر ہیں۔ لیکن آج ہمیں مرنے کا پتہ ہی نہیں، ہم نے اللہ کی عدالت میں جانے کا ہمیں علم ہی نہیں۔ ہمیں اگر پتہ ہے تو اس جسم کے بارے میں، ڈاکٹر ہے تو جسم کے بارے میں، گردوں کا ہے، ہر ایک کا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ جو روح ہے اس کو موت نہیں آتی، موت آتی ہے تو آپ کے اور میرے جسم کو موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد جسم سامنے پڑا ہوا ہے اور سلامت جسم ہے، روح نہیں ہے، یہ کھاتا اور پیتا بھی نہیں، یہ نماز بھی نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، معلوم یہ ہوا موت کس پر آئی، جسم پر آئی۔ لیکن آج ہماری ساری توانائیاں ہمارے جسم پر لگی ہوئی ہیں، ہماری روح کی طرف، وہ روح جو اللہ کے پاس جاتی ہے، علیین میں جاتی ہے، اس روح کے بارے میں، اس روح کی غذا نماز ہے، اس روح کی غذا قرآن ہے، اس روح کی غذا سنت رسول اللہ ہے، ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو، اللہ نے کل اس روح کے بارے میں پوچھنا ہے آپ سے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ اللہ کا امر ہے، اس کے بارے میں بھی آپ غور کریں۔ یہ جو نبی کائنات میں آئے کیوں آئے؟ یہ لوگوں کی اصلاح کے لیے آئے۔ اللہ نے منتخب کر کے نبیوں کو زمین پر اتارا، ان کو ایک ٹائم دیا گیا، ان کو ایک وقت دیا گیا، لیکن نبیوں سے بھی اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبیوں کی جماعت، اے نبیوں، تمہیں رسالت اور تمہیں میں نے کتابیں بھی عطا فرما دی، تم میرے نبی بن گئے اور تم صاحب وحی بن گئے۔ یاد رکھنا، اگر تمہارے نامہ اعمال میں ایک بدبودار عقیدے کی بو آ گئی جس کو شرک کہا جاتا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا، اللہ کہہ رہا ہے، کہ تم نبی ہو یا رسول ہو یا پیغمبر ہو، جو بھی ہو، میرا رب کہتا ہے میں تم سے اپنی نبوت و رسالت بھی چھین لوں گا اور خسارہ پانے والوں میں سے تمہیں داخل کر دوں گا۔ یہ کن کے بارے میں کہا؟ نبیوں کے بارے میں۔ اگر رسولوں کے، نبیوں کے بارے میں یہ حکم ہے، آپ اور میں کون سے باغ کی مولی ہیں، فیصلہ کر لیں۔ کیا ہم اتنے لاڈلے ہیں جو نبیوں سے بھی نعوذ باللہ بڑے ہیں؟ اللہ نے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ اگر آپ شرک کریں گے تو کیا خیال ہے اللہ آپ کو معاف کر دے گا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ خود کہہ رہا ہے سارے گناہ زمین آسمان کے برابر بھر کر لے کر آ جاؤ، ایک ایک گناہ خالی زنا سے زمین آسمان بھر کر لے جاؤ، میں آپ کو اس پر دلیر نہیں کرنا چاہتا۔ میں اللہ نے جس گناہ کے بارے میں فرمایا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، میں اس گناہ کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ بھر کر لے کر آؤ، جان بوجھ کر نہیں۔ جان بوجھ کر لے کر آؤ گے تو معافی نہیں۔ لاعلمی کے اندر چوری زمین آسمان کے درمیان، ڈکیتی زمین آسمان کے درمیان،
بھر کر لے کر آ جاؤ. میرا رب کہتا ہے میری رحمت جوش میں آئی, تمہارے مرنے کے بعد بھی میں معاف فرما دوں گا. لیکن اگر میرے ساتھ کسی بابے کو, کسی تلنگے بابے کو, چرس اور بھنگ پینے والے کو, آج جو اللہ کے ولی بنائے ہوئے ہیں, آپ انہیں دیکھیں, ان کی یہ جگہ بھی صاف کی ہوتی ہے, داڑھی بھی سب کچھ پینٹ کی ہوتی ہے, اور لوگ کیا کہتے ہیں جی سائیں سہیلی سرکار کا جی میلہ ہے جی, یہ بکرے وہاں ذبح کریں گے. سائیں سہیلی سرکار کی اگر آپ تصویر دیکھیں, اللہ کی قسم وہ بالکل انڈے کی طرح سن من لونڈا موڈا لگتا ہے, اور ہم اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ اپنا دوست پاک اور صاف مانیں, اور اللہ کے ولیوں کو, اللہ کے دوستوں کو چرسی اور بھنگی مان کر اللہ کی توہین کرنے والے بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں کہو استغفر اللہ. پھر ان مزاروں کے اوپر جن کو ہم اللہ کے علاوہ, اللہ نے مسجدوں کی جگہ کو اتنا عظیم قرار دیا, ہم ان کے مقابلے میں مزاروں کو کیا کرتے ہیں, ہم ان کو دعاؤں کا, اپنی حاجات کا مرکز بناتے ہیں, اور وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں ٹوٹل برائی کا, زنا کا اڈا بنا ہوا. پھر کیا ہے کہ وہاں جا کر کلمہ پڑھنے والا وہاں دعائیں مانگ رہا. کہو استغفر. اسلام کے اندر مزار کا کوئی تصور نہیں ہے, اسلام کے اندر قبر کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے ہوئے اللہم لا تجعل قبری عیدا, فرمایا اللہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا, میلہ گاہ نہ بنانا. یہاں پہ مراسی اور یہ دھمکے والے اور یہ پاؤں کے اندر گھنگرو باندھ کر آنے والے میری قبر پہ نہ آئے. فرمایا میرے اللہ میری قبر کو عید گاہ, میلہ گاہ نہ بنانا. میرے رب العالمین نے وہاں ڈنڈے مارنے والی فورس کو اللہ نے قیامت تک جو ہے تو اللہ نے وہاں محفوظ فرما دیا. اب تو اللہ نے ایسا فضل کیا ہے کہ اللہ نے حرم پاک کی جو سیکورٹی ہے یہ پاکستان کے نصیب میں لکھی ہے. آپ فخر سے پوری دنیا کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں یہ اعزاز حاصل ہے تو ہم پاکستانیوں کو. کہو الحمدللہ. لیکن آج ہمارا عقیدہ اگر وہ نہیں, ہزار آپ طواف بھی کر لیں. ابو جہل نے 50 حج کیے, ابو جہل نے حرم پاک کی تعمیر بھی کی ہے, لیکن ابو جہل کو اللہ نے جنت نہیں دی. 50 حج کرنے کے ساتھ بھی ابو جہل کو جنت نہ مل سکی. وجہ کیا ہے؟ وہ مشرک تھا. مشرک کس چیز کا تھا؟ وہ بتوں کو نہیں پوجتا تھا, وہ لات منات عزا کو پوجتا تھا. یہ لات منات عزا نیک لوگ تھے جن کے نام کی مورتیاں بنا کر انہوں نے بیت اللہ میں رکھی ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی امت تباہ کس لیے ہوئی؟ ان کے 5 بزرگ تھے, یعوز, یعوق, نصر, یہ اللہ کے ولی تھے. شیطان نے آ کر ان کو کہا ان کی مورتیاں بناؤ, ان کی تصویریں بناؤ, چوکوں میں لگاؤ, برکت کے لیے لگاؤ. آج کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں کے اندر ایک غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ہیں, ان کو غوث پاک لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ان کی تصویر بنا کر کشتی سامنے رکھی ہوئی ہے, اور وہ کشتی 12 سال کے بعد وہ جو ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی وہ بیڑ تار رہے ہیں. تو وہ ایک آدمی زندہ کشتی میں بیٹھے تھے, تو ایک نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی بچا, دوسرے نے کہا یا اللہ مدد. اس نے کہا آپ نے کیوں کہا میں 12 سال پانی میں کیا کروں گا, میں نے یا اللہ مدد اس کو کہا ہے جو آج ہی مجھے پار لگا دے. میں 12 سال ادھر کیا کروں گا, میرے پیچھے بیوی بچے بھی ہیں, تو پکارو کس کو؟ جو اسی وقت نجات دے دے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پوری کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کی فضیلت اللہ کے بعد ایسی ہے, اللہ کے نبی کے بعد اگر کوئی بڑا ہے تو صرف اللہ اکبر ہے. ایک اللہ کی ذات بڑی ہے. معراج کی رات
میرے نبی آسمان پر گئے، ساری کائنات میرے نبی کے جوتوں کے ساتھ۔ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس کے باوجود بھی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ایک ذرے کے مالک نہیں ہے، ایک سانس کے مالک نہیں ہے کہ میرے نبی کی سانس اندر چلے جائے اور باہر وہ خود لے کر آ جائے۔ میرے نبی اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی اس کے بھی مالک نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی لخت جگر جس سے اتنا پیار کرنے والے ہیں اس کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ کل قیامت والے دن میں تجھے کام نہیں آ سکتا، یہ نہ سمجھنا میرا بابا جو ہے وہ وقت کا نبی ہے، پیغمبر ہے اور مجھے وہاں چھڑا لے گا۔ فاطمہ وہاں پر اگر کسی کو نجات اللہ دے گا تو اپنی رحمت سے دے گا۔ آج جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا مرشد کامل ہے، میرا مرشد پار لگا دے گا، میں تعویذ پہن کر یہ کام کر لوں گا، میرا بابا یہ کر دے گا، میں مزار پر جا کر دیگ چڑھا دوں گا، وہاں بکرا ذبح کر دوں گا۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی قسم، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ سب حرام ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر، نبی کے نام پر، ولی کے نام پر، کسی پیغمبر کے نام پر اگر آپ نے 1 روپے کی منت نظر نیاز بھی دی، جہنم میں جانے کے لیے یہ کافی ہے۔ وہ چاہے بے شک محمد رسول اللہ کے نام کی ہو، ابو بکر صدیق کے نام کی ہو، ماں جی عائشہ صدیقہ کے نام کی ہو، حضرت علی کے نام کی ہو، یا اللہ کے علاوہ یا رسول اللہ مدد کہہ کر اور شیع للہ کہہ کر اگر ایک اللہ کے نبی کو اس نیت سے پکارنا کہ اللہ کے نبی میری مدد کریں گے، حضرت ابو بکر کو اس نیت سے پکارنا یہ میری مدد کریں گے، حضرت علی کو اس نیت سے پکارنا یہ میری مدد کریں گے، شیخ عبد القادر جیلانی کو اس نیت سے پکارنا، شیع للہ کہنا، اللہ کی قسم یہ سب یہ ایسا نعرہ لگانے والا، ایسی پکار کرنے والا یہ مشرک ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے، اس سے زیادہ پلیت کائنات میں خنزیر بھی نہیں ہے جتنا پلیت یہ عقیدہ رکھنے والا انسان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اس سے پہلے میرا یہ آپ کا ایسا عقیدہ ہے کہ اگر ہم تعویذ باندھیں گے تو شفا ہو جائے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کے بارے میں کیا فرمایا؟ کتنی بیماریوں کے لیے شفا ہے؟ 100 بیماریوں۔ شہد کھانے والا 100 بیماریوں کی شفا اللہ کے نبی نے بتایا۔ کلونجی کے بارے میں کیا فرمایا؟ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے۔ اب اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کلونجی بھی باندھ کر، شہد بھی شیشی میں باندھ کر اپنے گلے میں لٹکا لیں تو مجھے یہ بتائیں یہ شریعت کا انکار ہے یا نہیں؟ اب لوگ کیا دلیل دیتے ہیں؟ یہ جو ایک پرانی تعویذ ہے، قرآن لٹکانے کے لیے، لکھ کر گھول کر پینے کے لیے، قبروں پہ لکھنے کے لیے اور اس کو گھول کر لکھ کر گلے میں لٹکانے کے لیے، یہ قرآن نہیں آیا، اس میں ایک آیت بھی نہیں ایسی جس میں اللہ نے فرمایا ہو اس قرآن کو لٹکا لینا اور میں شفا دے دوں گا۔ اللہ نے شفا کے بارے میں جو فرمایا ہے، سب سے پہلے انسان کے اندر سے غلیظ ترین عقیدہ، یہ شرک والا، بدبودار، بدعت والا عقیدہ جو ہے، اللہ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کے اندر شفا رکھی ہے۔ آپ ایک ایک آیت جو ہے وہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اندر سے انسان کے شرک اور بدعت انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے۔ پھر جو بدعت ہے اس کے بارے میں آج سن لیں، نہ جانے آئندہ جمعے پہ میرا آپ کے ساتھ ملاقات ہو نہ ہو، موت جو ہے ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت ایسی ہے اللہ کے نبی کی شریعت کے اندر، جیسے اس وقت پاکستان کا قانون موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، ہر ادارہ موجود ہے،
میں اور آپ چند لوگ مل کر ایک عدالت بنا لیتے ہیں گھر کے اندر، اس عدالت کے اندر ایک جج بٹھا لیتے ہیں، وہ جج جو ہے فیصلے بھی کرتا ہے، قتل کے فیصلے بھی کرتا ہے، وہ ہر ایک فیصلے کرتا ہے، ہم اس کو سزا دیتے ہیں اور قتل کے بدلے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، کیا ہمیں پاکستان کا قانون ہمیں چھوڑے گا؟ کیونکہ ہم نے خود ساختہ عدالت بنا لی۔ بدعت اسی طرح ہے، جیسے اللہ کی شریعت کے مقابلے کے اندر ہم نے خود ساختہ بدعت کو ایجاد کر کے اس کے اوپر ہم نے جو لیبل لگایا ہے وہ ثواب کا لگایا ہے، اور اپنی طرف سے ہم نے ثواب اور ثواب کی نیت سے اس پر ہم نے لیبل لگا کر ہم نے اس بدعت کو قرآن کے اندر ہم نے اس کو ٹھوس دیا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر پر آئیں گے، جہاں سجدہ کریں گے وہاں سے آگ نکلے گی اور ان کو کھا لے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نمازوں کا، حج کا، اعمال کا طریقہ میں محمد رسول اللہ کے طریقے پر نہیں ہوگا، یہ کسی غیر کے طریقے پر ہوگا۔ اب میں نے پچھلے جمعے پر بھی بات کی، آج بھی کرتا ہوں، جب ساری کالیں آف لائن ہوتی ہیں، ایک کال آپ کی آن ہوتی ہے، ساری شریعت اللہ نے منسوخ کر دی، ایک محمد رسول اللہ کی شریعت آن لائن ہو گئی، اور اللہ کے نبی کی شریعت کے بعد ان اماموں کے جو تقلید والا ٹوکرا ہے یہ کیسے آن لائن ہو گیا؟ ہم ان پہ چلتے ہیں تو کل اللہ کو کیا منہ دکھائیں؟ کھینچ مصور ایسا نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، اس طرف فرمان محمد ہو، اس طرف گردن چکائی ہو، اللہ کے نبی کی حدیث آ جائے، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، اپنے آباء و اجداد تمام کو پیچھے چھوڑ دو، ایک اللہ کے نبی کی حدیث کو اپنے سر کا تاج بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ رب کائنات کی قسم جنت دینا میرے رب کا کام ہے۔ سبحان ربی کا رب الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ومنهم الاحیاء والاموات۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین میرے بھائی تیرے گھر کے اندر آئے ہیں، یا اللہ ان میرے بھائیوں کی اور میری ہر مشکلات کو آسان فرما دے، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اللہ جو مشکلات ہے اللہ اس کو آسان فرما دے، یا اللہ ہمارے پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما دے، یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ تمام کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو دنیا سے جانے والے ہیں یا اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔